أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم فيا أهل ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب یزید کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ یزید کے معنی ایکسٹرا، ایکسیز، زیادہ، نیکیوں میں اضافہ۔ یزید تابعی تھا یا نہیں تھا؟ تابعی کے لیے صحبت صحابی کے ساتھ ساتھ کامل اتباع ضروری ہے، کیونکہ لفظ تابعی اتباع سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اگر اتباع کامل نہیں ہوگا تو وہ تابعی نہیں ہوگا۔ یزید نام کے تابعی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ صحابی رسول بھی ہوئے ہیں۔ یزید بن ابو سفیان، یزید بن ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، سوتیلا بھائی، صحابی رسول ہیں۔ سب سے پہلے سیریا کے اندر، ملک شام کے اندر ہرقل بادشاہ کے خلاف جنگ کے لیے حضرت کو ہی روانہ کیا گیا تھا۔ بہت محدثوں کا نام، بہت سے محدث ایسے ہیں جن کا نام یزید تھا، کتنوں کی تخلص اور کنیت ابو یزید تھی۔ بہت بڑے صوفی اور بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے با یزید بسطامی۔ یزید نام سے چڑھ نہیں ہے، کردار سے، کیریکٹر سے، اس کے کام سے چڑھ ہے۔ آپ کے گاؤں میں ایک ڈاکو ہے جس کا نام راشد ہے، کرمنل ہے۔ اب آپ بتائیے، اب آپ راشد نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ عبید اللہ ہے، عبید اللہ بن زیاد، جس نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ اب آپ عبید اللہ نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ تب بھی لوگ رکھتے ہیں۔ نام سے لفڑا نہیں ہے، اس کی کردار سے لفڑا ہے۔ ہاں اتنا دھیان دیں گے کہ شیعوں کو چڑھانے کے لیے نہ ہو اور بغض حسین میں نہ ہو، اتنا دھیان دینا ہے بس۔ اب عبد الرحمن ابن ملجم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، تو آپ عبد الرحمن نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا میرے بھائی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، تو کیا آپ اسرائیل نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ اب بھائی اسرائیل کو تسلیم نہ کریں لیکن نام تو آپ رکھ سکتے ہیں نا۔ احمد نام، کوئی کہتے احمد نام مت رکھو، اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام، جو مرزائیت کا بانی ہے، اس کا نام احمد تھا۔ تب آپ کیا کریں گے؟ نام سے نہیں لفڑا ہے، لفڑا اگر ہے، جھگڑا اگر ہے تو کردار سے ہے، کیریکٹر سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ علیہ السلام کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، یزید اتنا معصوم نہیں ہے جتنا کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ یہ اوقات سے بڑھ جانا ہے، اب بڑھا دینا ہے۔ دور حکومت اسی کا ہے، کیندر سرکار اسی کی ہے، کرنٹ گورنمنٹ میں وہ ہے، نام کس کے لگے گا؟ آپ کے ہاں کوئی میٹر ہو جائے گا تو آپ کس کا نام لگائیں گے؟ معزول کیوں نہیں کیا عبید اللہ بن زیاد کو؟ سزائے موت دینا تھا اس کو، قصاصاً قتل کرنا تھا بدلے میں، لیکن قتل کیوں نہیں کیا؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ انوالو تھا، تبھی تو نہیں کر رہا ہے یہ سب ساری چیزیں۔ اور جب سر حضرت کا محل میں لایا گیا تو اس نے شکریہ ادا کیا، چھڑیاں تک ماری، اس میں اشارہ ہے کہ وہ ملوث تھا، انوالو تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ رہے تو لعنت اللہ کہنا شروع کر دیں۔ ہم احتیاط کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے یزید کے پاس کوئی عذر رہا ہو جس کی وجہ سے عبید اللہ بن زیاد کو معزول اور سسپینڈ نہ کر پا رہا ہو۔ بعض دفعہ گورنر اتنا بھاجپائی، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ کے لیے، پی ایم کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے بھی مصیبت اور بوالی بن سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ایک قدم بھی یزید کے فرمان کے خلاف نہیں اٹھایا گیا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے یا تو اس کے حکم پر ہوا یا اس کے اشارے پر ہوا۔ بالآخر ایٹ لاسٹ لعنت کے لیے یہ انداز زیادہ اچھا ہے، ظالموں پر، قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب جو بھی جو ہے ظالم ہوگا، جو بھی قاتل ہوگا، یہ انداز زیادہ اچھا ہے۔ بہت سے لوگ لعنت اللہ نہیں کہتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ انتقال سے پہلے توبہ کر لیا ہو
کیونکہ بہت حساس اور سینسٹیو میٹر تھا. توبہ کا دروازہ بالکل اس کے لیے بھی کھلا تھا. قتل عمد کیا تھا، مرڈر کیا تھا، گناہ کبیرہ تھا. اگر مرنے سے پہلے احساس ہوا ہوگا تو توبہ بھی کر لیا ہوگا، پھر وہ لعنت اللہ کا حقدار نہیں ہوگا. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو ریڈی میڈلی چل رہی ہیں بناوٹی میں، لیکن بہرحال رحمۃ اللہ علیہ کہنا حضرت حسین کی توہین آپ سمجھ لیجیے. اگر آپ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو آپ حضرت حسین کی توہین کر رہے ہیں. بہرحال ظالموں پر اللہ کی لعنت، قاتلوں پر اللہ کی لعنت، یہ انداز سب سے اچھا ہے اور اس میں احتیاط زیادہ ہے. اس لیے نہ ہم کو رضی اللہ نہ رحمۃ اللہ، بلکہ تسکیت، سکوت، یہ زیادہ اچھا ہے. جزاک اللہ خیرا.